ملزم جب بھی کوئی جرم سرزد کرتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کرنے کے بعد یا تو خود ضمانت لے لیتی ہے یا متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرتی ہے یا عدالت میں پیش کرتی ہے تو عدالت اس کو بیل گرانٹ کر دیتی ہے یا بیل نہیں گرانٹ کرتی۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک ہے بیلیبل اوفینسز اور نان بیلیبل اوفینسز۔ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 4 سب کلاس بی کے مطابق ایسے اوفینسز جو کہ سیکنڈ شیڈیول میں بیلیبل ظاہر کیے گئے ہوں ان کو بیلیبل اوفینسز کہتے ہیں، یا ایسے اوفینسز جو کہ موجودہ وقت کے لحاظ سے نافذ العمل قوانین کے مطابق بیلیبل اوفینسز ظاہر کیے گئے ہوں ان کو بیلیبل اوفینسز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تمام جتنے اوفینسز ہوں گے ان کو نان بیلیبل اوفینسز کہا جاتا ہے۔ بیلیبل اوفینسز کو ضابطۂ فوجداری کے سیکنڈ شیڈیول میں کالم نمبر 5 میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ضابطۂ فوجداری میں جو اوفینسز بیلیبل سیکنڈ شیڈیول میں ظاہر کیے جاتے ہیں ان کی کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قتل خطا بیلیبل اوفینسز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہارٹ بائی ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کا اوفینس کرتا ہے تو یہ بھی بیلیبل اوفینسز ہے۔ اسی طرح نان بیلیبل اوفینسز کی بھی کچھ مثالیں ہیں، مثال کے طور پر قتل عام، ریپ، جو کہ سیکنڈ شیڈیول میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سیکنڈ شیڈیول کے علاوہ بھی کچھ اوفینسز ہوتے ہیں جو نان بیلیبل اوفینسز کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ کچھ مثالیں ہیں، مثلا 9C CNSA یا آرم آرڈیننس کی سیکشن 13 نان بیلیبل اوفینسز جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ ہم یہاں بار بار ایک لفظ بیلیبل کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے کہ بیلیبل بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ بیلیبل کا لفظ بیل سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ ملزم کو پولیس کسٹڈی سے شورٹی کے حوالے کیے جائے اور وہ شخص جس نے شورٹی دی ہوگی وہ عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے ایک بانڈ دے گا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت جب بھی ملزم کو طلب کرے گی اور جس جگہ طلب کرے گی اور جس وقت طلب کرے گی وہ شخص جس نے شورٹی دی ہوگی وہ ملزم کو اس جگہ پر اور اس وقت پر پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ شورٹی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جس شخص نے شورٹی دی ہے وہ ملزم کو ریلیز کروا لے گا یا رہا کروا لے گا، بلکہ یہ ایک قسم کی سیکیورٹی ہوتی ہے جو کہ ملزم کی طرف سے کوئی دوسرا شخص پے کرتا ہے تاکہ جب بھی عدالت کو یا پولیس کو اس مطلوبہ شخص کی ضرورت ہوگی یعنی ملزم کی ضرورت ہوگی تو وہ شخص جس نے ملزم کی شورٹی دی ہے وہ ملزم کو عدالت میں یا پولیس کے سامنے پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ اور اگر ایسا شخص جس نے شورٹی دی ہو وہ ملزم کو پیش نہیں کرتا تو عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو شورٹی یا بونڈ دیا ہے وہ بونڈ اس سے ضبط کر لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلیبل اور نان بیلیبل اوفینسز میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بیلیبل اوفینسز میں ملزم جب بھی اپنی بیل کا حق مانگے گا تو وہ ایز اے میرٹ آف رائٹ مانگے گا، یعنی یہ ملزم کا حق ہوگا کہ وہ کہے گا کہ مجھے بیل گرانٹ کی جائے، کیونکہ ضابطۂ فوجداری میں لیجسلیچرز نے اس بیل کو ایز اے میٹر آف رائٹ جو ہے وہ رکھا ہے، اس لیے ملزم کو جب بھی بیل گرانٹ کی جائے گی وہ ایز اے رائٹ دی جائے گی۔ اسی طرح بیلیبل اوفینسز میں پولیس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ ملزم کی بیل کو شورٹی لینے کے بعد اس کو بیل گرانٹ کر سکتی ہے۔ ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 496 بیلیبل اوفینسز کو ڈیل کرتی ہے۔ عدالت جب بھی ملزم کی بیل گرانٹ کرے گی وہ اس کے اوپر کوئی کنڈیشن امپوز کر سکتی ہے۔ اگر ملزم ان کنڈیشنز کو فلفل کرتا ہے تو وہ بیل کے رائٹ کو انجوائے کر سکتا ہے۔ اگر ملزم ان کنڈیشنز کا وائلیشن کرتا ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو بیل ملزم کو دی تھی وہ اسے وڈرا کر لے گی اور اس کے پاس
جو بیل کا رائٹ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نان بیلیبل اوفینسز، نان بیلیبل اوفینسز کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1، یہ عدالت کی ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے کہ وہ بیل گرانٹ کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح جب یہ عدالت بیل گرانٹ کرے گی وہ دونوں پارٹیز یعنی کمپلیننٹ کونسل اور ڈیفینس دونوں کو سننے کے بعد عدالت پیروزل آف دا ریکارڈ کرے گی اور دیکھے گی کہ واقعی اگر ملزم کی بیل بنتی ہے تو اس کو بیل گرانٹ کی جائے گی۔ اگر اس کی بیل نہیں بنتی، مثال کے طور پر اگر کچھ سیریس اوفینسز ہیں لائک 302، 376 جس میں ملزم کی بیل نہیں بنتی تو وہاں پر عدالت اس ملزم کی بیل جو ہوگی وہ ملزم کو گرانٹ نہیں کرے گی۔ ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 497 اور 498 اس کو ڈیل کرتی ہے، لیکن 498 جو ہے وہ بیلیبل اوفینسز میں بھی ڈیل کر سکتی ہے، اور عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد بیل کو یا تو ایکسیپٹ کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی۔ نان بیلیبل اوفینسز میں پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ملزم کی بیل گرانٹ کرے، یہ صرف عدالت کی پاور ہے۔ مزید لا کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل لا سپریمیسی۔ شکریہ۔